کفرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیچر میں دے دیا ہے کہ وہ نشانی کہ اس نے ہم کو جو یہ ساری چیزیں دیتی ہیں نا، اس کا علم ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا علم ہمارے اندر پہلے سے ڈالا ہوا ہے. That should be there. اس کے بعد آپ کسی چیز کو بھی دیکھیں گے نا تو ہر چیز آپ کو اللہ کی نشانی نظر آئے گی. اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی اس میں تھا، کیا کہتے ہیں کہ سنت میں، کہ ابراہیم علیہ السلام بھی ہے نا چاند کو، سورج کو، اس کو دیکھنے نکلے تھے. لیکن آپ غور کیجیے گا فرق، ان کا فرق یہ تھا کہ جب وہ نکلے تھے چیز کو دیکھنے کے لیے تو آلریڈی وہ اس چیزوں میں اللہ کو ڈھونڈ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا جو تھا نالج ان کے اندر موجود تھا، اب اس کو ڈھونڈ رہے تھے کہ چاند میں، سورج میں، ستاروں میں. ٹھیک ہے، یہ ہے ابراہیم السلام کی سنت. اور اس پہ اسی پہ سائنس پہ ہم سائنس ڈیولپ. لیکن سائنس جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتا ہے فرعون کی سنت پہ. فرعون کے جب موسیٰ اسلام نے بات کر دیتے تو فرعون نے حامان سے کہا، اپنے کوٹیر سے کہا کہ سنو، مجھے جو نا اتنی بڑی سیڑھی بنا دو کہ میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ موسیٰ کا جو ہے خدا ہے کہ نہیں، جو یہ باتیں کرتا ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہاں پہ اس نے اپنے آپ کو، اپنے انٹرنل نالج کو نہیں، اپنے ریزننگ جو ہے نا اس نے وہ مان لیا، کیا کہتے ہیں، کرائٹیریا مان لیا کہ وہی ڈیٹرمن کرے گا. کہ اگر اس نے ڈیٹرمن کیا کہ اس کا اللہ ہے موسیٰ کا تو اللہ کا موسیٰ ہے، نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. یعنی کہ اپنے ریزننگ کو جو ہے نا وہ سب کچھ مان لیا. وہ چیز جو انٹرنل نالج ہے اس کو کوئی وہ نہیں کیا نا. اور دوسری چیز یہ کہ ان کا بیسس، جو سائنس کا بیسس ہے، اس میں یقینی کیفیت نہیں ہے، اس کے اندر اسکیپٹسزم ہے. کیونکہ اسی وجہ سے نا وہ ویریفیکیشن آفٹر ویریفیکیشن کرتے ہیں نا، چیزیں کرتی ہیں. یہ جو ہے وہ یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی سنت ہے کہ جب ان کو گائے ملی تھی اور گائے کے بارے میں جب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم گائے کو قربان کرو، تو ویسے ہی بحث کر دیتے کہ وہ گائے جوان ہوگی کہ بوڑھی ہوگی، کام کرنے والے کے نہیں کام کرنے والے کے، کلر کیا ہوگا اس کا. تو پوچھتے چلاتے آخر میں ہوتے ان کو ہر بات میں شک ہوتا تھا. تو نتیجہ ہوا کہ پھر وہ ایک ہی گائے ان کو ملی پوری کائنات میں. اس کی خاص وجہ تھی. تو یہ دو جو آپ کے پرنسپل ہیں فرعون کے، اس پہ اسی کے بیسس جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں سائنس ہے. کیونکہ اس کے اندر اپنے ریزن کو دیا گیا اور وہ جو چیز ہے نا جو کہ اندر کا نالج ہے اس کو ختم کر دیا گیا. اس کو کہتے ہیں کفرہ. کفرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے، ہر انسان کے اندر انٹرنلی وہ موجود ہے، وہ جذبہ، ٹھیک ہے نا، اللہ کو ڈھونڈنے کا، اللہ کو پانے کا، اس کو دبا دینا، چھپا دینا، اس کو سے انکار کر دینا، تو اسی کو کفرہ کہتے ہیں. اور اسی سے جو شخصیت ہوتی ہے اس کو ہم کافر کہتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جو یہ انسان جب کافر بن جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ ہوتا ہے کذبہ، جھٹلاتا ہے. جھٹلانے کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی بھی انفارمیشن ملتی ہے، اس کو چاہے اس کو وہی ملے، کچھ بھی ملے، جھٹلائے گا. تو یہ نیچر ہوتا ہے کفرہ و کذبہ، جو ہے نا وہ چھپانا، ڈھکنا اور انکار کرنا، ٹھیک ہے نا، مطلب اس کو چھپانا اور اس کو ڈینائی کر دینا جو بھی انفارمیشن کو ملے گی. یہ خصوصیات ہوتی ہے. اور اسی پہ جو ہے نا سائنس بیسڈ. لیکن سائنس کے اندر جیسے میں نے کہا نا نشانی کی بات، تو نشانی آپ کو بتایا کہ نشانی کہتے کس کو ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ پہلی چیز وہ علم موجود ہو. اب اس علم کے ساتھ جو ہے نا آپ سارے کائنات کو دیکھیں گے تو وہ سارے کائنات میں کیا ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے کہ ان خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات للألباب، یہ اولي الالباب کے لیے جو اس میں نشانی ہے. اس میں دو باتیں اور ہیں. ایک تو یہ کہ تخلیق کی بات بتائے گی، ٹھیک ہے نا، کہ زمین آسمان کے تخلیق میں، اور دوسرے نائٹ اینڈ ڈے کے آلٹرنیشن. آپ کو پتہ ہے نائٹ اینڈ ڈے جو ہے نا، یہ جو آلٹرنیشن ہے یہ صرف نائٹ اینڈ ڈے کی بات نہیں ہو رہی، یہ پورے ٹائمنگس کی بات ہو رہی ہے، پورے یونیورس کی ٹائمنگس کی بات. تو ایک تو یہ کہ یونیورس کا کریشن وچ لوگ اس کے کریٹ ہو گیا، دس از دی انیشیل ایکشن اس کے کریشن کا. اس کے بعد اس کے اندر جو ریگولیشن ہے، یہ جو پورے یونیورس میں ریگولیشن ہے، جس کی ڈائنامکس ہے، اس کی بات بھی ہو رہی ہے. تو یہ دونوں چیزیں کور کرتی جائے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی کریشن، انیشیل ایکشن اور ڈائنامکس، اس کے ریگولیشن، اس سب میں جو ہے نا وہ اللہ کی نشانی ہے. سبوں میں اللہ کی نشانی پائی جاتی ہے ان ڈائنامکس میں. اور کس کے لیے نشانی ہے؟ اولی الالباب. اولی الالباب وہ ہے کہ لوگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کا ایکسٹریکٹ، اس کا جوہر، ٹھیک ہے نا. تو انسان کا جوہر جو ہے نا وہ اس کی عقل ہے. لیکن اس کے یہاں پہ عقل کا مطلب ہے پیور عقل، وہ عقل نہیں جو کہ انفلوئنسڈ ہو کسی چیز سے. اگر کوئی بھی عقل انفلوئنس، عقل ہماری انفلوئنس ہوتی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. کوئی بھی عقل اگر انفلوئنسڈ عقل ہے نا تو وہ پیور عقل نہیں ہوگی،
ٹھیک ہے. اس نے انوائرمنٹ کا, لوگوں کا, کلچر کا, سوسائٹی سے اس نے وہ انفلوئنس اس کی عقل, تو وہ پیور عقل نہیں ہوگی, اس کی بات نہیں ہوگی. بات ہوگی پیور عقل کی, جو ان انفلوئنسڈ ان کرپٹڈ عقل, ٹھیک ہے نا. وہ عقل جو ہے وہ اس چیز کو کیا کہتے ہیں, وہ اس میں نشانیاں دیکھے گا. اور ان کرپٹڈ عقل جو ہوتی ہے نا, وہ ہمیشہ فطرت کے سائے میں رہتی ہے. تو عقل اور فطرت یہ دونوں مل کے جو علم طے کرتے ہیں, اس کو ہم بولتے ہیں کیا کہتے ہیں, اس کو ہم حکمت بولتے ہیں نا, جو ہماری ریزننگ ہوتی ہے اس کو. اینی وے, تو ان کے لیے, اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اور پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ کے ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ذکر پتہ ہی کون سا ذکر ہے, یہ ذکر اسی کو ذکر کہا جاتا ہے, ریممبرنس کو ذکر کہا جاتا ہے. تو نشانی کو دیکھنے سے جو اللہ یاد آ جائے, کریٹر یاد آ جائے, خالق یاد آ جائے, اس کو ذکر کہا جاتا ہے. ہم لوگ جو کہتے ہیں ذکر سبحان اللہ الحمدللہ, یہ تو دراصل موڈ آف ذکر ہے. اصل ذکر یہ ہے کہ اللہ جو ہے اس کے اندر, وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہو, اور اللہ اس کے اندر موجود ہو, وہ ہر طرف اللہ کو دیکھ رہا ہو. اللہ اس کے کانشیس مائنڈ میں ہو, اس کے بیک آف دی مائنڈ میں نہیں ہو, بلکہ ہمیشہ اس کے کانشیس مائنڈ میں ہو. تو جو کانشیس مائنڈ میں اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں, اسی کو ہم جو ہے ذکر کہتے ہیں. ہر وقت ہمارے کانشیس مائنڈ میں ہونا, اور اسی کو جو ہے نا گاڈ کانشیسنس کا تقویٰ کہتے ہیں. یہ تقویٰ کا ہائی لیول ہے, ہائیسٹ لیول ہے. تو آپ نے دیکھا کہ نشانے کے لیے لازمی ہے کہ پہلے سے وہ چیز موجود ہو, اس کے بعد وہ دیکھے گا تو نشانی بنے گی. اور جب وہ نشانی دیکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے. یعنی کہ اللہ اس کی ریممبرنس ہو جاتی ہے, اللہ یاد آ جاتی ہے. تو الذین یذکرون اللہ, پھر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. کس سے, اللہ یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کہ وہ کھڑے ہو کے, لیٹے بیٹھے یا لیٹے, وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کبھی بھی, وہ انسان جو کہ کائنات کو دیکھا ہوتا ہے, چیزوں کو دیکھتا ہے, اللہ کے نشانے کو دیکھتا ہے, وہ کسی بھی حالت میں اپنے آپ کو اللہ سے ڈیٹیچ نہیں کرتا, وہ کسی بھی حالت میں اللہ سے ڈسکنیکٹڈ نہیں ہوتا, وہ ہر وقت اللہ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. ہر وقت, چاہے کسی بھی حالت میں ہو, وہ کنیکٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی ریممبرنس رہتی ہے. ہر چیز میں اس کو اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے, یہ اس کی کیفیت ریممبرنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور پھر اس آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے, یہ ذکر کرتا ہے, اور پھر دوسری طرف کیا کرتا ہے, وہ فکر کرتا ہے, تفکرون فی خلق السماوات والارض, اور یہ کائنات کی تخلیق کے اوپر ہے نا, یہ پڑھنے پہ ہر چیز کی اس کے اوپر وہ غور کرتا ہے, اللہ کے سارے کائنات پہ غور کرتا ہے. آپ دیکھیے, یہ غور کرنا جو ہے نا, اس کو ہم نے بالکل ٹوٹلی چھوڑ دیا, بالکل ہی چھوڑ دیا. تو ہم یا تو ذکر والے لوگ ذکر کے پڑھ گئے, ارے ذکر بن گئے, خوب سبحان اللہ الحمدللہ کر رہے ہیں, یا پھر ہمارے پاس صرف فکر والے لوگ بن گئے جو سائنس ہے اور اس کو چھوڑ کر کے صرف جو ہے سائنٹیفک ڈسکوری دیکھ رہے ہیں. لیکن جو مومن کی کیفیت ہے, جو باقی جو نشانی دیکھتے ہیں, ان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, ذکر اور فکر. اس سے ساری کائنات بنی ہے. ذکر سے یعنی کائنات جو ہے نا وہ ایک گول ہے. ذکر سے آپ پینٹر کو دیکھتے ہیں, اور فکر سے آپ پینٹنگ کو دیکھتے ہیں. آپ پینٹنگ کو الگ نہیں کر سکتے پینٹر سے. مطلب میں ایسنس میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں ایسنس میں نہیں کہہ رہا ہوں. مطلب پینٹنگ کو دیکھیں گے تو پینٹر آپ کو یاد آئے گا, پینٹنگ کو دیکھیں گے تو پینٹر کی جو ہے یاد آنا, پینٹر کا ذکر ہوگا. تو آپ ذکر کو کیسے الگ کر سکتے ہیں فکر سے؟ آپ ذکر, یہ تو چیریٹی ہوگی ہماری کہ ہم نے ذکر کو الگ کر دیا, فکر کو الگ کر دیا. اور فکر کا مطلب وہ فکر نہیں, فکر کا مطلب غور فکر ہے, دیکھنا, سمجھنا, اس پر غور کرنا, اسے فکر کرنا کیسے بنا, وہ اردو والا فکر نہیں. تو آپ نے غور کیا کہ بڑے کیا کانسیپٹ تھا آپ کے جو اسلام کے انڈرسٹینڈ. اس کو آپ نا اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو جو میں نے کاسموس کی بات کی تھی نا, اسلام کیا ہے, کاسموس کیا ہے, اس سے اور بھی جوڑتے, خود بخود جوڑ کے دیکھیں, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. ان کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کتنی بڑی ایک ہول ہے, جس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں اندر وہ کر دیا. یہ ورلڈ ویو ایک ہولسم ورلڈ ویو ہے کہ کس طرح ساری کائنات, سارا کاسموس, تمام چیزیں ہوتے ہوتے آپ آ گئے, انسان آ گیا. اب انسان کے اندر جو ہے اللہ نے اس کو رک دیا. اب اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ وہ نشانی دیکھتا ہے, فکر کرتا ہے. یعنی وہ پینٹنگ کو دیکھتا ہے تو پینٹر تک پہنچتا ہے, وہ اس کا ذکر ہو گیا. پھر مزید پینٹنگ کو دیکھتا ہے, پھر نہیں, ایک کنٹینیوس ریلیشن شپ ہے اس کا کہ وہ ذکر اور فکر میں لگا رہتا ہے, اور کبھی ذکر فکر سے الگ نہیں ہوتا, جدا نہیں ہوتا. اور جب یہ ذکر فکر میں لگا رہتا ہے نا, تو ہر وقت جو ہے اس کو اللہ یاد رہتے, اٹھتے بیٹھتے اور سوتے لینا دیتا ہے. اور جب اللہ اس کے طرح سوار ہوتے ہیں اس کے اوپر,
تو اس کا مطلب یہ بندہ وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ کے نور میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. اس کے اوپر بھی نور, نیچے بھی نور, دائیں بھی نور, بائیں بھی نور, آگے بھی نور, پیچھے بھی نور. مومن وہ ہوتا ہے جو ہر وقت جو ہے نا ایک نور کے حوالے کے اندر ہوتا ہے, جو مومن ہوتا ہے. اور مومن وہ ہوتا ہے جو ہر وقت حوالے میں ہوتا ہے اللہ کے نور میں نا, تو وہ کیسے تکبر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تبکر کی حالت میں نہیں ہو سکتا. وہ انتہائی جو ہے وہ ہیومینٹی کی حالت میں ہوتا ہے, وہ انتہائی انکساری کی حالت میں ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ انکساری کی حالت کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ سجدہ. وہ سب سے زیادہ انکساری کی حالت ہوتی ہے, کیونکہ اس میں سب سے اونچی چیز جو ہمارا ہے ذہن, ہمارا سر جس میں ہم ہیڈ پہنتے اور کرتے, اس کو وہ زمین پہ رکھ دیتا ہے. اس سے بڑی اور ہیوملٹی کیا ہوتی ہے؟ اور اس پہ رکھ کے وہ کہتا ہے سبحان رب الاعلیٰ. اللہ کو جو نا کہتا ہے کہ تو سب سے اعلیٰ ہے, تو سب سے اونچا ہے. کیا ریلیشن شپ ہے سبحان اللہ. یہ ریلیشن شپ جو ہے نا ہم نماز میں دیکھتے ہیں, یہ ہے اپنا معبود کرنا ریلیشن شپ. تو میں کہہ رہا ہوں مومن وہ ہوتا ہے کہ مومن جو ہے ہر وقت اللہ کے نور میں گرا ہوتا ہے, چاروں طرف سے نور ہوتے ہیں. اور جب اللہ کا نور چاروں طرف ہوتا ہے تو وہ تکبر میں نہیں ہوتا, وہ انتہائی انکساری میں ہوتا ہے. اور انتہائی انکساری کا مقام کیا ہوتا ہے؟ سجدہ ہوتا ہے. تو پتہ ہی چلا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ہر وقت سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اس کی آنکھیں سجدے میں ہوتی ہے, اس کا کان سجدے میں ہوتا ہے, اس کا زبان سجدے میں ہوتا ہے, اس کا دل سجدے میں ہوتا ہے, اس کی سوچ سجدے میں ہوتی ہے, اس کا سر سجدے میں ہوتا ہے. وہ جب چل رہا ہوتا ہے تو ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے اس کا سر جھکا ہوا سجدے میں ہو. اب آپ دیکھیے میں نے آپ سے کیا کہا تھا سائنس کے بارے میں. سائنس کے بارے میں کیا تھا کہ جب انسان پکچر کو دیکھتا ہے نا, تصویر کو دیکھتا ہے, کیمرے کے ساتھ جو کچھ بھی ہو, تو وہ پینٹنگ کو دیکھتا ہے, لیکن اس کو علم حاصل ہوتا ہے پینٹر کا, اور اس کو میں نے کہا تھا کہ وہی معرفت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ساری کائنات جو ہمارے لیے بنائی گئی ہے نا, وہ اللہ کے معرفت کے لیے بنائی گئی ہے. ساری کائنات جو ڈسکرائب کی گئی ہے وہ صرف اور صرف اس کا ایک ہی مقصد ہے, اللہ کی معرفت حاصل کرنا. سارے علم کا ایک ہی مقصد ہے, اللہ کی معرفت حاصل کرنا. تو آپ کہیں گے کہ بھائی اب اللہ کی معرفت حاصل کریں گے تو پھر یہ ٹیکنالوجی وغیرہ کہاں سے آئیں گے؟ تو اسی کو میں نے اس میں آپ کو کلیئر کیا. اب میں کلیئر کر رہا ہوں کہ سارے نالج اب لوگوں نے سب کو الگ الگ کر دیا. لوگ کہتے ہیں سائنس کا نالج, اس کا نالج الگ. میرے نزدیک ایسا کوئی نالج الگ نہیں ہے, کیونکہ ساری کائنات جو ہے نا وہ سائنس پہ نہیں چل رہی ہے. ساری کائنات اپنے ایسنشیل نیچر پہ چل رہی ہے, اور ان کا ایسنشیل نیچر دینے والا کریٹر خالق ہے. تو جب ہم بھی آپ کائنات کو اسٹڈی کریں گے, آپ صرف اس کے ایسنشیل نیچر کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اور جب ایسنشیل نیچر کو اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کا مطلب آپ اپنے خالق کے مصوری کو اسٹڈی کر رہے ہیں, اپنے خالق کی حکمت کو اسٹڈی کر رہے ہیں, اپنے خالق کے نالج کو اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کے علیم دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر اس کو اندر. اچھا, یہ کائنات کے اندر صرف تصویریں نہیں ہیں, اس کائنات کے اندر جان بھی ہے. تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس نے اس کائنات کو جان دی ہے. اب اس کائنات میں دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ہم لوگوں کے لیے صرف تصویر نہیں ہے, ڈیڈ پکچر. اس میں ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں, ہمیں زندہ رکھتی ہیں. تو اس کا مطلب ہم کوئی پرووائڈر بھی ہے. ہمیں اس کائنات سے رحم اور وہ رحمت کی وہ آتی ہے, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اپنے سوشل سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کو معاف کرنا اور رحم کرنا اور کرم کرنا, یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانی ہے. اللہ نے کہا کہ میاں بیوی کے رشتے میں اللہ کی نشانی ہے, میاں بیوی کے درمیان جو محبت ڈالی وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. تو کتنی نشانی سے منہ چرائیں گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ آپ اللہ کی کتنی نعمت کو, کس نعمت کو جنوینس تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو ہر چیز میں تو نشانی ہے, کس کو ہم چھپائیں گے؟ تو پتہ ہی چلا کہ ساری کائنات کو جو ہے علم حاصل کرنا, دیکھنا, وہ اللہ کی نشانی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سارے علم جو ہے نا وہ تو اللہ کی معرفت ہی ہے. آئندہ سے جو ہے نا اس بات کو اپنے ذہن سے نکال کے رکھتے ہیں کہ کوئی سیکولر علم بھی ہوا کرتا ہے. سیکولر علم جو ہے نا وہ زبردستی کا نام ہے. سیکولر علم زبردستی کا نام ہے. سیکولر کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سیکولر مطلب ایک معنی میں یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے نا کسی بھی چیز کو سیکولر کر سکتے ہیں, آپ علم کو بھی سیکولر کر سکتے ہیں, کہ اس میں سے آپ جو ہے نا روحانیت کو, اللہ کے ہاتھ کو, سپر نیچرل کو نکال دیں اور اس کو ہٹا کے پڑھیں, وہ سیکولر ہو جائے گا. سائنس اس لیے سیکولر ہے, اس کو آپ نے اس کو نکال دیا, اور جو آپ کو پڑھنا تھا اس کو کائنات کو دیکھ رہے, وہ سیکولر ہو گیا. تو ہمارے نزدیک جو ہے نا سیکولر نہیں ہے. ہمارے نزدیک ساری کی ساری علم جو ہے نا وہ معرفت کا علم ہے. اور ہم لوگ معرفت کے علم سمجھتے ہیں کہ صوفی کے پاس ہے. ایسا نہیں ہے. ساری کائنات کے علم جو ہے وہ ایکچولی اللہ کے معرفت کے علم ہے. اور اللہ کے معرفت کے علم کو اب ڈائیگرام میں دیکھیے گا, اس کے اللہ کی معرفت جو ہے نا وہ 3 چیزوں میں ہے. اس کو میں نے وہ آپ نظر آ جائے گا. اس میں یہ ہے کہ معرفہ آف ذات, اللہ کے ذات کی معرفت, معرفہ آف صفات, اس کے اللہ کے ایٹریبیوٹس کی معرفت, اور معرفت اس کے حقوق کی. ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں
ان تینوں چیزوں کی جو معرفت حاصل ہوتی ہے اس سے ہمیں اللہ کی ٹوٹل معرفت حاصل ہو جاتی ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ اس کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے. سارا کچھ اللہ کی معرفت ہے, اور اللہ کی معرفت کے اندر پورے انٹائر نالج آ جاتا ہے. تو کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ وہ حاصل ہوتا ہے نشانی سے, اسٹڈی آف سائنس. اب اسٹڈی آف سائنس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ بک پلس یونیورس. آپ ایک چیز نہیں رکھ سکتے کہ بیٹھ بیٹھ کے صرف قرآن پڑھنا ہے. بک کا مطلب ہو گیا ہولی بک, جو ہم انسانیت کے لیے اس لیے بک لکھا, قرآن لکھا ہے, کیونکہ چاہے وہ انجیل ہو چاہے وہ تورات ہو, یعنی بک کا مطلب یہ کہ ریویلڈ نالج, وہی. ٹھیک ہے, تو وہی کی بات کرو. وہی اور کائنات, ان دونوں سے اللہ کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پوری معرفت حاصل ہوتی ہے. ایک چیز سے معرفت حاصل نہیں ہوتی. یہ ہماری ٹریجڈی ہے کہ ہم نے جو ہے نا صرف لوگ قرآن پڑھا, اور قرآن کہہ رہا ہے آسمان کو دیکھو, زمین کو دیکھو. اللہ کہتا ہے زمین پہ چلو اور دیکھو. قرآن میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی جو ہے نا تخلیق کو پہ غور کرو کہ تم کیسے تخلیق کیے گئے ہو اور کائنات کیسی تخلیق کی گئی ہے. بس اس کو رٹ لو. ابھی جب میں نے کہا نا یہ جو میں نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی السماوات والارض, اس کو رٹ لیا, یاد کر لیا, خوب رٹ جاتا, خوب نماز پڑھے. لیکن کیا کہہ رہا ہے وہ کیا یہ رہا ہے کہ جو اللہ کی ریمبرنس ہے, اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ لوگ اللہ کے اس پہ ذکر کے تخلیق کے اوپر فکر کرتے ہیں. نہیں, فکر کرتے ہیں اس کو آپ نے رٹنا ہے. میں تھوڑا تنزیہ کہہ رہا ہوں کہ جب فکر کرتے ہیں نا کہ وہ اللہ کی تخلیق کے اوپر فکر کرتے ہیں, آپ نے فکر نہیں کرنا ہے. جو ہمیں بتایا گیا, سمجھایا گیا قرآن کی آیات کو, مطلب تنزیہ کہ میں کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح سے پڑھایا گیا وہ ہے کہ آپ نے اس کو رٹ لینا ہے, اس کے معنی یاد کرنے, اس کی تفسیر یاد کرنی, بس آپ کا کام ہو گیا, آپ کو ثواب مل گیا, آپ کو جنت مل گئی. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو کرنے کا قرآن کہہ رہا ہے کرو, فکر کرو, وہ ہم نے کرنا نہیں. یہ ہے وہ بگ ڈفرنس. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو میں نے نیچے کا جو باکس ہے اس باکس میں نے لکھا ہے کہ اسٹڈی آف سائنس, اگر آپ اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس وہ حاصل ہوتا ہے کہ اسٹڈی آف سائنس, اللہ کی نشانیوں کی اسٹڈی سے. اور قرآن بھی اللہ کی نشانی ہے, اس کو ہم آیات کہتے ہیں. اس کو میں نے لکھا بک پلس یونیورس, اور یونیورس بھی کہنا وہ اللہ کا, یونیورس بھی اللہ کے آیات ہیں. ٹھیک ہے نا, اور ان کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. اور ان کو اسٹڈی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پروسیس آف مائنڈ اینڈ ہارٹ. یہ میں نے پک کیا ہے اپنے پریویس سلائڈ کے اوپر, جس کو کہ میں نے یہاں پہ نہیں لایا ہے, یہ میں نے الگ سے چینج کر دیا. پریویس سلائڈ میں نے پروسیس آف مائنڈ اینڈ ہارٹ کو بیان کیا تھا, تو یہاں پہ میں دکھا رہا ہوں کہ اسٹڈی آف سائنس اوپن یونیورس. ٹھیک ہے نا, اور اس کو اسٹڈی کرنی ہے دو چیزوں سے, پروسیس آف مائنڈ سے اور پروسیس آف ہارٹ سے. دونوں سے آپ کو اسٹڈی کرنی ہے. دونوں ایک ہی چیز ہوں گے, آپ اللہ تعالیٰ اسٹڈی نہیں کر سکتے. اب دیکھیے, اب اسٹڈی کرنے کے پورے کائنات کو, نالج کو اسٹڈی کرنے کا پورا وہ جو اس کا طریقہ کار ہوگا وہ کا پروسیس آف ہارٹ اینڈ پروسیس آف مائنڈ. پروسیس آف مائنڈ کیا کرے گا؟ وہ کرے گا اس کے اندر جو پکچر ہے, جو آپ کے جسے میں کہہ رہا ہوں پینٹنگ ہے, وہ پینٹنگ کے دیکھا ہے کیسے بنایا گیا, کیا بنایا جائے, کس سے بنائے, اس پہ غور کرے گا. اور ہارٹ کیا کہے گا؟ دیکھو کیسے اس کائنات کے مالک نے اور اس نے کیسے بنایا ہے, وہ جو پینٹر ہے اس نے دیکھو کیسے کیسے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو بنا ہے اور کیسے بنایا گیا, دونوں چیزیں دیکھی جائے گی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پروسیس آف مائنڈ کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ میں نے لیفٹ میں لکھ رکھا ہے. اور پروسیس آف ہارٹ کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ میں نے رائٹ کے لکھا ہے. اور آپ پروسیس آف لیفٹ میں دیکھتا ہوں, جو آپ مائنڈ سے اسٹڈی کریں گے نا, اس کا پتہ چلا کہ اسٹڈی آف سائنس جو ہے نا اس میں پروسیس آف مائنڈ اور پروسیس آف ہارٹ دونوں ہوں گے. مائنڈ سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ فزیکل نالج کی چیزیں کیا ہے کیا نہیں ہے, اس کا فورس کی تمام چیزیں, فزیکل ایڈوانسمنٹ. آپ اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں جو بھی فزیکلی آپ کو دیکھ سکتے ہیں, ترکیب دے سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. مٹیریل ڈیولپمنٹ, آپ نے اس کو آپ کی برج بنا, گھر بنا, آرکیٹیکچر ہو گیا, اور اس تمام چیزوں سے جہاز بنائے, ٹرین بنائے, تمام چیزیں بنائی آپ نے. اور کیا نکلے گا؟ وہ سکسیس ان دی ورلڈ, ان دی دنیا میں آپ کامیاب ہوں گے. تو پتہ ہی چلا کہ ساری کہانی جو ہے وہ اللہ کی معرفت سے. جب اللہ کی معرفت کو جیسے کہا گیا قرآن میں ویسے آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو آیات, کتاب کی آیات اور آسمانی اور کائنات کی آیات دونوں آپ اسٹڈی کریں گے. اور دونوں کو اسٹڈی کرنے کے طریقے میں دو چیزیں وہ کیا ہے, آپ کے ہارٹ سے, اور پروسیس آف ہارٹ پروسیس آف مائنڈ سے کریں گے. پروسیس آف مائنڈ سے کریں گے تو آپ کو چنا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کو اس دنیا میں کامیابی ملے گی. سکسیس ان دس ورلڈ, آپ کو اس دنیا میں کامیابی ملے گی, فزیکل ایڈوانسمنٹ ہوگا, ٹیکنالوجی ملے گی, جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں, گاڑی گھوڑا ٹیلی ویژن, ہر چیز ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے, پوری ڈیولپمنٹ ہو جائے گی اور فزیکل ڈیولپمنٹ ہوگی.
لیکن جب ساتھ میں آپ پروسیس آف ہارٹ لگائیں گے, یہ پوری دیکھیں اللہ کے معرفت کو آپ دونوں سے پروسیس آف ہارٹ اور مائنڈ سے چل رہے ہیں. اب کیا ہوگا, اس میں ایک اور چیز بھی ہے, وہ ہے رائٹ سائڈ کو. وہ آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو ملے گا اسپرچل نالج, morality and character development, peace and tranquility, and success in the hereafter. اور کسی کے طرح یہ دونوں اس میں انسان کو جو ہے نا, اور میں نے نیچے دونوں جوڑ دیا, اور میں نے کہا ڈیسٹنی آف دی ولی, ولی اللہ, اللہ کے جو ولی ہے نا, ان کی یہ دونوں ڈیسٹنی ہے. ان کی ڈیسٹنی میں کیا ہے کہ دنیا کی ترقی اور آخرت کی ترقی, دونوں جو ہے اس کو اللہ کے مومن کو یہ دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں, اولیاء اللہ کو یہ دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں. ہم نے اس کو بالکل ہی اس طرح سے نہیں سمجھا, بالکل اولیاء اللہ کو بنا دیا کہ اولیاء اللہ شاید وہی ہے جو کہ صرف اللہ کرتے اور اپنے آخرت بناتے. صحیح کہ اولیاء اللہ وہ ہے جس کو دنیا میں بھی کامیابی ہوتی ہے اور دین میں بھی کامیابی ہوتی ہے. تو پتہ ہی چلا کہ جب اللہ کے معرفت کو سامنے رکھ کے علم حاصل کریں گے تو پھر ہمیں جو ٹوٹیلٹی میں جب چیزوں کو دیکھیں گے تو ہمیں بیک وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمیں فزیکل ڈیولپمنٹ ہوگی, یعنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وغیرہ, تمام سائنس کی ٹیکنالوجی وغیرہ تمام چیزیں وہ ہم کو ملیں گی, اور ہم جو ہے اس دنیا میں کامیاب بنیں گے, اور ہم جو ہے وہ تمام چیزوں کو کیا کہتے ہیں حاصل کریں گے, اور ہم اس دنیا میں بہت فزیکلی بہت کامیاب زندگی گزاریں گے, اور وہ ساری چیزیں جو دوسروں نے کیا ہے وہ ہم کرتے اور ہم بہت اونچے پہنچیں گے. لیکن یہ ماڈرن ورلڈ کے اندر چونکہ اس کو اسٹڈی کیا گیا صرف مینٹل پروسیس سے, تو اب بتائیں آپ کو کہ یہ سب انسان کامیاب تو ہو گیا, ٹیکنالوجی تو مل گئی, لیکن اس کے اندر پیس نہیں ہے, ٹرانکوئلٹی نہیں ہے, لوگوں میں محرومیت ہے, یہ ساری چیزیں, ڈپریشن ہے, یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں نا اس میں. لیکن اگر ہم اس کو آیت کے طور پہ پڑھتے, یہ دونوں پارٹ ملتے ہیں, فزیکل اینڈ اسپرچل, اور آپ کو فزیکل ایڈوانسمنٹ بھی ہوتا اور آپ کو جو ہے نا اسپرچل ایڈوانسمنٹ بھی ہوتا ہے. الٹیمیٹلی آپ سکسیس ہوتے ہیں دس ورلڈ میں اور سکسیس ان دی ہیئر آفٹر. اور آپ کو ملتی کیا کی چیزیں, آپ کو ٹیکنالوجی بھی ملتی, اور آپ کو دوسری طرف آپ کو نا morality اینڈ کیریکٹر ڈیولپمنٹ بھی ہوتا ہے, آپ کو پیس اینڈ ٹرانکوئلٹی بھی ہوتی ہے. پورا ہیومن سوسائٹی جو ہے نا ایک کمپلیٹ سوسائٹی ہوتی جو میٹرلی بھی ایڈوانس ہوتی اور اسپرچولی بھی ایڈوانس کرتی. اس کے اندر پیس اینڈ ٹرانکوئلٹی پایا جاتا, اور اس کے اندر آرام اور سکون بھی پایا جاتا, آرام اور آرام طلبی کی چیزیں پائی جاتی. اس کو جو ہے نا جہاز ملتے, یہ ملتے, تمام چیزیں ملتی. یہ ساری چیزیں انسان کے نصیب میں تھا, اور یہ ساری چیزیں ایک مومن کے نصیب میں تھی, یہ ساری چیزیں اولیاء اللہ کے نصیب میں تھی. یہ تھا وہ پکچر, یہ ہے وہ طریقہ جس سے کہ جو علم حاصل کرنے کا طریقہ تھا, which was under science, science, اور آپ کو میں نے کمپل کر کے دکھا دیا سائنس سے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں جو کیا کہتے ہیں جو کوئی چیز بھی سائنس نہیں ہے, ہر چیز جو ہے وہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں وہ اس کے اسینشیل نیچر ہے. تھینک یو, جزاک اللہ خیر.